انسان کی زندگی میں مختلف اس کے شکوک شبہات اور مستقبل کے بارے میں سوچ و فکر بہت سارے غلط و صحیح کام اس سے کراتی ہے۔ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں حساس رہتا ہے اور اسے فکر دامنگیر رہتی ہے، لہذا بہت سارے کام اچھے اس لیے کرتا ہے کہ یہ مستقبل میں کام آئیں گے، فائدہ ہوگا، اور بہت سارے گناہ اس لیے کرتا ہے کہ مستقبل میں مجھے آنے والے حادثات اور مشکلات سے بچت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک حد تک جو انسان کی ضروریات بنائی ہیں اس کا وعدہ اپنے بندوں سے کر کے رکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو رزق دے گا۔ رزق جس کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے اس سامان کو رزق کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور صرف انسانوں سے ہی نہیں، جو مخلوق اللہ نے تخلیق کی ہے اللہ نے اس کے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے اور اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اسے رزق ملے گا، چاہے وہ ملازمت کرے نہ کرے، جاب کرے نہ کرے، اسے رزق ملتا رہے گا۔ پرندے خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، رزق ملتا ہے انہیں۔ انسان بھی اسی طرح رزق پاتا ہے، مگر دور جاہلیت میں جب لوگ آسمانی وحی سے محروم ہو چکے تھے تو لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے اس خدشے سے کہ اگر ہماری اولاد زیادہ ہو گئی تو ہم ان کو کہاں سے کما کے کھلائیں گے۔ اسلام نے ایسے ہر گناہ کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ معاشرے کو جس گناہ سے نقصان پہنچے اس گناہ کو سمجھانا قرآن کریم کا خاص موضوع ہے۔ چنانچہ اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم مت قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ اور یہ کہنے سے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے، یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ جہاں ان کا رزق ہے وہ تمہارے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور تمہارا رزق ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے دونوں کو ذکر کیا گیا۔ اگر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، تو اگر والد بوڑھا ہو جائے تو بچہ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر بچے کے بچپن کے لیے والد کو اس کے رزق کا سامان دیا ہے، تو جب والد کے جسم اور اعضاء بوڑھے ہو جائیں اور وہ کمانے کے قابل نہ رہیں تو پھر اللہ رب العزت بیٹے کو اس کے والد کا رزق دیتے ہیں اور وہ اپنے والد کو کھلاتا ہے۔ اور کبھی دونوں کو اپنا اپنا رزق ملتا رہتا ہے اور وہ اپنا رزق خود کماتے ہیں۔ یہ عقیدہ اپنے دل میں راسخ کرنا کہ میں رزق نہیں
بناتا اور میں رزق کا خالق نہیں ہوں، میں رزق کا مالک نہیں ہوں، میں صرف کوشش کرنے والا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ایمان پر اسی کے ساتھ آدمی جی سکتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنی محنت کی بقدر کماتا نہیں ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ محنت کسی کے رائے گاہ نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، مگر ایک مزدور کی محنت اور ایک ڈاکٹر یا انجینئر کی محنت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مزدور صبح سے شام تک اپنا پسینہ نکال رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، مشکلات۔ ڈاکٹر تھوڑے سے ٹائم میں اس سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں اور آپ روزانہ ان گنت مثالیں دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی محنت کے برابر کماتا نہیں ہے۔ کبھی محنت زیادہ ہوتی ہے، رزق کم ملتا ہے، کبھی رزق زیادہ ملتا ہے، محنت کم ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے کہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کریم نے یہ وعدہ بھی ذکر کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا، اللہ رب العزت کے فرمانبرداری کرے گا، یتق اللہ، من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے راستے نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت اس کو بے حساب رزق دے۔ یہاں ایک مضمون سمجھنا ضروری ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کماتے ہیں، ہم لاتے ہیں، ہمیں اولادوں کو کھلانا ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کمانے والے اگر گھر میں پیدا ہو جائیں، یعنی مرد بچہ پیدا ہو جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کو جب تم کھلاؤ گے جوان ہوگا تو وہ بھی کمائے گا، لیکن بچی پیدا ہو جائے تو اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ کون اس کو پالے گا اور کون اس کو کھلائے گا۔ اور یوں عرب کے اندر ایک رسم تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، قتل کرنا، پیدائش ہوتے ہی پتہ چلے، کیونکہ وہ مشینری کا زمانہ تھا نہیں، میڈیکلی آلات کا زمانہ تھا نہیں، تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کی پیدائش کے بعد اگر بچی ہوتی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی اب قتل، گناہ زیادہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گناہگار معاشرے میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ اسی طرح زیادہ تر تو لوگ عرب کے معاشرے میں اپنی بچیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ انہیں مفلسی اور فقر و فاقہ کا ڈر لگا رہتا تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ انہیں تو زندگی بھر کھلانا ہی پڑے گا، اور اس لیے قتل کر دیتے تھے۔ اور جو نہیں قتل کرتے تھے ان کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس پر انہیں شدید افسوس ہوتا، کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ جاہلیت جب بھی مضبوط ہوتی ہے وہ عورت کے بارے میں یہی سوچتی ہے، اور بچیوں کے تقدس کے بارے میں یہی ان کا خیال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی پرورش کرنے پر فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کو پالا، جوان کیا، اور پھر انہیں تربیت اچھی کی، شادی کرائی، وہ بخشایا ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ 2 بچیوں والے کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 2 والا بھی جنتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام میں سے بعض وہ تھے جن کے یہاں 1 بچی تھی، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ 1 بچی والا کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے 1 بچی کو بھی اچھے طریقے سے تربیت کیا، کھلایا، پالا، اور اس کے بعد جب وہ جوان ہو جائے اسے شادی کر دی تو یہ بھی جنت میں جائے گا۔ گویا اس تقدس کے بعد عرب کے اندر مسلمانوں کا جیسے جیسے غلبہ آیا تو عورتوں کا، بچیوں کا قتل
یہ ختم ہوا، اور پھر ساتھ ہی احکامات بھی آگے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو مفلسی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو۔ کچھ اسی طرح کا ایک اور گناہ ہے جو اسی ڈر سے مسلمان کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے بچے کی دینی تربیت کے لیے وقت نکال دیا اور اس کو دین ہی پڑھاتے رہے، اور اگر ہم اس کو انجینئر نہیں بنا سکے، ڈاکٹر نہیں بنا سکے، یا میٹرک نہیں کرا سکے، یا کسی جاب کے قابل نہیں کر سکے، تو ہم تو مفلس ہو کے مر جائیں گے۔ اس ڈر سے باقی سارے کام بچوں کو سکھانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، مگر دین اس لیے نہیں سکھاتے کہ سمجھتے یہ ہیں کہ دین سکھانے میں وقت لگ جائے گا تو کمانے میں دیر ہو جائے گی، اور اگر دین سکھانے میں بالکل ہی مستقل لگا دیا، جہاں 7-8 سال سے لے کر 16 سال تک علماء عالم بننے کا کورس ہوتا ہے، یہ کورس اگر 15-16 سالہ اگر اپنے بچے کو کرایا تو پھر تو بالکل ہی وہ بچہ بعد میں کیسے کمائے گا۔ اس ڈر سے بعض لوگ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے کہ یہ مستقبل میں فقیر ہو جائیں گے، ان کا کمائیں گے کیسے، کمانے کا سامان کیا ہوگا۔ کچھ عجیب اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جن سے یہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہے کہ کبھی اس کے نام لیوا، اس کے راستے میں چلنے والے لوگ، اس کے دین کے راستے میں کھپنے والے لوگ، یہ تو سنا کہ وہ بہت زیادہ کھا کے دنیا سے چلے گئے، مگر یہ کہیں نہیں سنا کہ وہ فقر و فاقہ سے مر گئے۔ مگر مسلمانوں کے لیے امتحان یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، جہاں یہ کہا گیا کہ انہیں قتل مت کرو فقر و فاقہ کے ڈر سے، وہاں جہاں قتل گناہ ہے، وہاں ایک بچہ اللہ کی طرف سے آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ نے اس کو اللہ کی فرمانبرداری سکھانی تھی، اللہ رب العزت کا شکر کرنا سکھانا تھا، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے فرمانبردار رہے۔ وہاں اس لیے آپ نے اللہ کی فرمانبرداری اور دین نہیں سکھایا کہ یہ کل کمائے گا کہاں سے، اور یہ صرف ڈر ہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بچوں کو قتل نہیں کیا، ان کے بچے بھی کھاتے رہے، پیتے رہے، جوان ہوئے، زندگیاں گزاری، اور جنہوں نے بچوں کو قتل کر دیا انہوں نے خواہ ایک گناہ اور ظلم کیا، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جن کو قتل نہیں کیا گیا وہ بھوکے مر گئے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو دین سکھانا، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ والد بھاگ رہا ہوگا اپنی اولاد سے، والدین اپنی اولاد سے چھپ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں اس وقت دیکھ نہ لیں، اگر یہ دیکھ لیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبس کے آخری 5-6 آیات ہیں، وہ بڑی تفصیل سے تمام رشتوں کا ذکر آتا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اولاد سے والدین بھاگ رہے ہوں گے، اس لیے بھاگ رہے ہوں گے کہ والدین نے اولاد کو دین سکھایا نہیں، اور اولاد نے دین سیکھا نہیں، یوں بغیر سیکھے اور تربیت کے ہوئے جوان ہوئے تو گناہگار معاشرے میں انہوں نے گناہ سیکھے، گناہگاروں کے نعرے مارے، اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، نتیجہ یہ نکلتا کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اور اب یوم محشر وہ اس بات کا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے والدین کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان کے کندھے پہ ڈھال دیں کہ ہم گناہگار زندگی میں اپنے والدین کی اس ظالمانہ سوچ کے نتیجے میں ہوئے کہ یہ بچے اگر دیندار ہو جائیں گے تو ہمیں کما کے کون کھلائے گا، ہمارے لیے کمائے گا کون، یہ خود کمائیں گے کیسے، رزق کا انتظام کیسے کریں گے۔ اس سوچ کے نتیجے میں بچوں کو جاہل چھوڑا، بچے قیامت کے دن اپنے والدین کو ڈھونڈیں گے اور انہیں پکڑیں گے۔ یہ بات ذہن کی گہرائیوں میں، دل کی گہرائیوں میں بٹھانے کی ہے کہ جب یوم محشر آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی فرمانبرداری، اور اللہ کی فرمانبرداری سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن کریم پڑھنا آنا چاہیے، تلاوت کرنا، لیکن تلاوت ایک مرحلہ ہے، تلاوت سے ضروری
یہ کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ انہیں معانی قرآن آنے چاہیے، جس کو کہتے ہیں تفسیر و ترجمہ قرآن، کہ انہیں پتہ چلے یہ قرآن ہم سے کیا رہا ہے۔ تلاوت کرنا قرآن کریم کا مقصد اصلی نہیں، ذریعہ ثواب ہے۔ تلاوت قرآن کیا ہے؟ ثواب کا ذریعہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ نے اپنی کتاب کو ایسا رکھا ہے کہ اس پہ ضرور اللہ ثواب دے گا۔ لیکن قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایات کہتے ہیں نا کہ کہیں بھی کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس کو فلاں کام پہ بھیج رہے ہو تو اس کو ہدایات دے دو کہ وہ یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو قرآن میری اور آپ کی پوری زندگی کا دستور ہے اور ہدایت ہے کہ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ وہ حق ہے جس کے بارے میں والدین سے پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن والدین اپنی اولاد کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور اگر والدین یہ تربیت نہیں کرتے اور اولاد نہ جیسے اللہ کی نافرمان رہی، قیامت کے دن ان کے آپ والدین کے گریبان اور اولاد کے ہاتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کے معاملے میں فکر مندی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہدایت کی دولت سے معلومات فرمائے۔